نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا فقها وعلما وعملا في الدين یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ حضرات، درس عقائد اہل سنت میں آج اس کتاب کا آخری درس ہے۔ یہ عقیدے پر سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب ہے جس کو امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کو لکھا، اور آپ کا سن وفات ہے 150 سن ہجری۔ تو یہ عقیدے پر جو باقاعدہ پہلی کتاب لکھی گئی ہے وہ آپ ہی نے لکھی تھی۔ میں نے ان کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آج یہ ان کی کتاب مکمل ہو جائے گی تو آنے والے چند دروس ان کی شخصیت پر ہوں گے، اور پھر آگے جو ہم عقیدہ طحاویہ شروع کرنے لگے ہیں، امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی جن کا وصال 1321 ہجری میں ہوا، ان کے حالات زندگی بیان کیے جائیں گے، اور پھر عقیدہ طحاویہ کا انشاءاللہ العزیز آغاز ہوگا۔ بہت ضروری ہے کہ امت مسلمہ اپنے اسلاف سے آگاہ ہو، اور یہ وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں کہ جن کا سورج انشاءاللہ العزیز قیامت تک چمکتا رہے گا، جو انہوں نے دین کی خدمت کی۔ تو آج بس ان کے آخری دروس ہیں، اس کے بعد ایک نئی کتاب ہے، اور ان پر چونکہ ابتدا میں گفتگو نہیں ہوئی تھی تو انشاءاللہ العزیز آئندہ جو درس ہوں گے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کتنے درس میں ان کی شخصیت پر بات ہو سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں الاسراء والمعراج، فرمایا کہ حق، خبر المعراج حق، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کی خبر ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، ایسا ہی ہوا۔ فمن ردہ فہو مبتدع ضال، جو اس کا انکار کرے وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ بس تھوڑی سی بات اس پر کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے 3 مراحل ہیں۔ ایک مرحلے کا انکار کفر ہے، دوسرے مرحلے کا انکار گمراہی بے دینی ہے، بدعت ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں، اور تیسرے مرحلے کا انکار گمراہی ہے، یا کہاں لیکن ہم اس کو بدعتی نہیں کہہ سکتے۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے رات کے قلیل سے عرصہ میں مسجد اقصیٰ تک جانا اور واپس آنا۔ یہ جو سفر ہے نا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اس کا اگر کوئی انسان انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ وہ ہم اس کو بدعتی نہیں کہیں گے، یہ گمراہ، اس کو ہم کافر کہیں گے۔ کیوں؟ کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، خود اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو قرآن حکیم 15 سپارے کی پہلی آیت ہے وہاں بیان فرمایا ہے، اور بائی نیم مسجد حرام سے اس کا آغاز ہوا،
مسجد اقصیٰ تک کا سفر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس کو بیان کیا ہے۔ کیوں؟ یہ بڑی حکمت ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ثابت، مثلا تو بھائی جو خدا جو اس کا بھی انکار کرے گا نا تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اگر یہاں جانا ممکن مانا ہے تو اوپر جانا کون سے مشکل کام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحمان الرحیم ہے، تو آگے کے جو مراحل ہیں وہ بھی اسی آیت میں ہیں، لیکن اس آیت میں اشارات کے ساتھ ہے۔ احادیث صحیحہ جو لفظاً تو نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے متواتر ہیں، ان احادیث کو امام بخاری نے بخاری شریف میں، امام مسلم نے مسلم شریف میں، باقی بہت سے محدثین نے، سیرت نگاروں نے پوری تفاصیل کو بیان کیا معراج کی، کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور آسمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی۔ اس تمام سفر کا احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا۔ ان حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرام کی ایک بہت کثیر تعداد ہے، اور جو آدمی ان احادیث کا منکر ہے، یعنی سفر معراج کا منکر ہے، تو وہ ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں کہتے، لیکن وہ بالکل قریب کے کفر کے بالکل قریب چلا جاتا ہے، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بس یہ کفر سے ایک درجہ نیچے ہوتی ہے، اگلا سٹیپ اس کا کفر میں داخل ہونا ہوتا ہے، تو وہ بدعتی ہے۔ سدرۃ المنتہا تک کا سفر تو احادیث سے ثابت ہے، اور مشہور متواتر کے درجے میں تقریباً معنی کے اعتبار سے۔ باقی جنت، دوزخ، یہ ساری باقی جو چیزیں ہیں یہ سب احادیث میں مذکور ہیں۔ ایک ہے پھر آگے سدرۃ المنتہا سے عرش الہی تک اور اللہ رب العزت کی زیارت کا مسئلہ، اس کو عروج کہتے ہیں۔ اس مسئلے میں خود اہل سنت و جماعت میں دو گروہ ہیں، اور یہ آج سے گروہ نہیں ہے، یہ دور صحابہ اکرام سے گروہ ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی بھی اس مسئلے میں دو رائے تھی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی ایک، حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک رائے تھی۔ تو اگر سفر یعنی سدرۃ المنتہا کے بعد کے جو تفصیلات ہیں نا، اور اسی میں دیدار الہی ہے، بھائی اس میں اگر کوئی اختلاف کرے تو وہ گنجائش موجود ہے، ہم اس کو اہل سنت و جماعت سے خارج نہیں کریں گے۔ لیکن جو آدمی سدرۃ المنتہا سے پہلے جو بھی حالات ہوئے ہیں ان کا اگر کوئی منکر ہے تو مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کے سفر کا منکر بدعتی ہے، گمراہ ہے، اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا جو منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ ایک حد تک تو گنجائش ہی نہیں ہے، ایک حد کے بعد آگے گنجائش موجود ہے، اور ایک حد جو درمیان والی اس میں اہل سنت جماعت میں کوئی حد نہیں ہے۔ باقی عقل کے اعتبار سے یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے پہلے جناب یہ کیسے، تو آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے۔ آپ نے کوئی بغیر یعنی کسی
تأمل کے بغیر غور و فکر کا آپ نے فرمایا تھا یہ بھی کوئی بات ہے یار کرنے والی، جسے تم میرے پاس آ کہتے یہ کیسے؟ فرمایا یہ بات ہم ہر روز مانتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نہیں آتے؟ آپ جانتے ہیں کہ 24,000 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، 24,000 مرتبہ۔ تو 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی اور آغاز یعنی اعلان نبوت سے لے کر وصال تک 23 سال ہے۔ تو اس کا معنی کیا بنے گا کہ اگر آپ ان کو دنوں پر تقسیم کریں نا تو سال میں ہوتے 365 دن یا 355 ہوتے ہیں ہجری سال کے حساب سے، اور تقریباً 1,000 سے زائد مرتبہ پر ایئر جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اور ان کو اگر دنوں پر تقسیم کریں گے نا تو ہر روز 3 مرتبہ سے زیادہ ہے، ہر روز، کیونکہ 24,000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یہ کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، امتی ہیں۔ فرمایا وہ ہر روز آتے ہیں اور کئی بار آتے ہیں۔ تو کبھی آپ نے یہ سوال نہیں کیا اگر ان کے امتی کی یہ طاقت ہے تو ان کے آقا کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ بھائی عقلاً یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا، اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اللہ اپنے بندے کو لے گیا، تو خدا کے لیے بھی کوئی چیز ناممکن ہے؟ یہ کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ یہ جتنی کائنات ہے، پھر یہ وقت ہے، یہ سارے کس کی مخلوق ہے؟ خدا کی ہے۔ تو اس کے لیے کون سی ناممکن بات ہے؟ خدا کے لیے بھی کوئی چیز ناممکن ہے؟ اللہ کے پاک کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو وہ اگر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کو اس نے سیر کرائی ہے رات کے مختصر حصے میں، تو عقلی اعتبار سے اس میں کوئی استحالہ کوئی نہیں ہے، کوئی محال چیز یا کوئی بڑی مشکل چیز یہ نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، جو چاہے سو کرے، وہ اس کائنات کو بالکل چھوٹا بنا دے، وقت کو لمبا کر دے، جو چاہے وہ سو کرے۔ اس لیے اس میں کوئی کسی قسم کا نہ شرعاً اور نہ ہی عقلاً، اور نص کے اعتبار سے بھی اور عقل کے اعتبار سے بھی اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے۔ اگر انسان کی اپنی عقل ہی کی کمزوری ہو تو وہ جو چاہے سو کر، وہ تو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اب وہ روزانہ ہم نہیں دیکھتے، ہر روز بالکل عام سی باتوں کی اصل خرابی اشیاء کی یا کسی چیز کی حقیقت کی نہیں ہوتی، خرابی انسان کی اپنی عقل میں ہوتی ہے، اس کے اپنی طرف اس کی خرابی ہے، وہ اس کی کمزور عقل کا وہ ہوتا ہے۔ اگر وہ پراپر سمجھتا ہو نا ان معاملات کو تو اس کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں۔ کبھی بھی جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور علم کی اور فہم کی دولت عطا کی ہے، انہوں نے بھی کبھی کوئی سمجھا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیشہ وہ لوگ بات کریں گے جو عقل کے کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے اور یہ آخری ہے کہ خروج الدجال، دجال کا نکلنا، و یاجوج و ماجوج، یاجوج و ماجوج کا آنا، و طلوع الشمس، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، طلوع الشمس میں مغرب ہے، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، و نزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دوبارہ اس دنیا میں آنا، وسائر علامات یوم القیامت، اور تمام قیامت کی نشانیاں چھوٹیاں ہوں یا بڑیاں ہوں، جو چھوٹی بڑی جتنی بھی نشانیاں ہیں، علی ما واردت بہ الاخبار الصحیحۃ حق کائن،
وہ تمام جو روایات صحیحہ میں موجود ہیں وہ سب کے سب حق ہیں، سب کے سب سچ ہیں، ایسا ہی ہوگا۔ ایک ہے دجال، یہ انسان ہے، نسل آدم سے ہوگا۔ اس کی تفصیل احادیث میں اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی ساری چیزیں اور صحیح احادیث میں آتی ہیں۔ دجال کا آج تو لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بالکل قریب آ چکا ہے، اور جو بہت سے آج کل آپ دیکھیں گے تو بے شمار ایسے بیانات ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ظہور اب قریب ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یاجوج و ماجوج یہ بھی انسان ہے، لیکن اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیٹی کی اولاد ہے، لیکن بڑے فسادی اور بہت ہی یعنی شریر قسم کے لوگ ہیں۔ قیامت کے قریب یہ آئیں گے اس دنیا میں اور بہت بڑا فساد پھیلائیں گے، کیونکہ ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ان کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور تمام سابقہ انبیاء کرام بھی ان کا ذکر فرماتے آئے ہیں۔ یہ بھی ایسا ہی ہوگا جیسا قرآن پاک میں ہے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور وہ تمام چیزیں ویسے عقل بھی مان رہی ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے منایا، حالات دنیا کے ایسے بنتے جا رہے ہیں، یہ حالات نظر آ رہا ہے کہ ایسا اب زیادہ دور نہیں ہے، باقی اللہ جانے کا ہے۔ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، غروب ہوتا ہے مغرب میں، لیکن قیامت کے بالکل قریب کیا ہوگا کہ یہ سورج ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے گا دوپہر کے وقت تک۔ یعنی دو حصوں میں ٹائم تقسیم ہوتا ہے نا، 12 بجے سے پہلے اور 12 بجے کے بعد، وہ بالکل مڈ ڈے ہوتے ہیں درمیان میں، تو سورج ایک مرتبہ یہ مغرب سے واپس 12 بجے کی پوزیشن پر آئے گا۔ جس دن یہ ہوگا نا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک ہے انفرادی طور پر انسانوں پر بند ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جب انسان کی روح انسان کے سینے میں آ جاتی ہے، اس کے بعد توبہ بھی کرے تو انسان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اس وقت اس کو وہ سارے آگے والے احوال نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، جب یہ سورج طلوع مغرب سے ہو کر 12 بجے کی پوزیشن پر آئے گا اور پھر واپس غروب ہوگا، تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ یہ اتنی بڑی نشانی ہے کائنات میں، اتنی بڑی کائنات میں نشانی ہے کہ اسے بڑی کیا، یعنی انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے سارے معاملات جو بیان ہوئے ہیں، تو اس کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی ایمان لائے گا بھی، یاد رکھ لیں، علامات دیکھنے کے بعد ایمان فرعون بھی لے آیا تھا، قرآن پاک میں ہے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا نا، تو اس وقت دیکھا پانی آ رہا ہے، غرق ہونے لگا ہوں، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو بالکل صحیح کہتے ہیں، جو کچھ کہا تھا بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، میں اسی خدا کو مانتا ہوں جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان ہے، پر خدا نے اس کا وہ ایمان قبول نہیں فرمایا، کیونکہ اس نے وہ چیزیں دیکھ کر ایمان لائے تھے، اور دیکھا ہوا ایمان خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ایمان بالغیب ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ۔ کوئی بھی چیز جب انسان دیکھ لے گا تو پھر وہ اپنے نفس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اس نے گویا کہ خدا کا حکم نہیں مانا، اس نے تو اپنے آنکھوں کی تصدیق کی، اپنے کانوں کی تصدیق کی، اس نے خدا کی تصدیق تو کی نہیں ہے نا۔ جب تم اپنے آپ ہی کی تصدیق کر رہے ہو تو پھر خدا کی تصدیق نہیں کرتے تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے یہ عقیدہ ہے، قرآن پاک نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پوری امت نے اجماعی عقیدہ ہے، سب پوری امت اسی پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پر فرمایا ما صلبوہ
ما قاتلہ وما صلبہ لیکن شبہ، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو شہید کیا گیا نہ ہی ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ ان کا ایک دوسرے جو ان کو شہید کرنے کے لیے گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کا ہم شکل بنا دیا اور انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھایا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بر رفعہ اللہ الیہ، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے زندہ ہی اٹھا لیا تھا، وہ اس وقت آسمان پر ہیں، زندہ ہی ہیں، ابھی ان پر موت طاری نہیں ہوئی۔ جامع مسجد دمشق میں نے اس کی زیارت کی ہے، میں گیا ہوں، اس کا جو لیفٹ ہینڈ سائڈ کا مینارہ، آپ جب محراب کی طرف منہ کریں تو اس کا جو مشرقی سائڈ کا مینارہ ہے تو اس منارے پر آپ کا نزول ہوگا، اور پھر اس سے نیچے پھر فرشتے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، نماز کی اقامت کہی جائے گی اور اس وقت نماز کی اقامت ہو رہی کہ فرشتے ان کو اٹھا کر لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے، آپ اس منارے پر اتریں گے، پھر وہاں سے نیچے آپ آئیں گے اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ ان کو کہیں گے کہ جناب آپ نماز کی امامت فرمائیں۔ بہرحال یہ بھی حالات جیسے بنتے جا رہے ہیں کہ یہ اتنا دور واقعہ اب رہ نہیں گیا، یہ بھی نظر ایسی آ رہا ہے کہ اتنا دور نہیں ہے، یہ سب چیزیں اب عنقریب ہونے والی ہیں، باقی اللہ جانتے ہیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں یا ہماری زندگی کے بعد، لیکن جو حالات دنیا کے بنتے جا رہے ہیں اس سے یہ بات مزید پختہ ہو رہی ہے کہ یہ دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا آنا اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یہ سب اب زیادہ دور ہے نہیں ہے، بس یہ قیامت کی بڑی بڑی علامات ہیں، لیکن قیامت کی بہت سی چھوٹی علامات ہیں، علامات صغریٰ ان کو کہتے ہیں، اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی، آج بالکل یہی حال ہے، مکہ معظمہ میں لوگ جائیں گے اللہ کی عبادت کی غرض سے نہیں جائیں گے بلکہ سیر و سیاحت کی غرض سے جائیں گے، بالکل آج ایسے ہی ہو رہا ہے، پھر اس کو بڑا بنا دیا جائے گا، ایسے ہی ہو رہا ہے، اور بہت سی علامات ہیں، جہالت کی کثرت ہے، زنا کی کثرت ہے، شراب کی کثرت ہوگی، اچھا اچانک موتیں ہوں گی، قتل و غارت عام ہو جائے گی، مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے مارا کیوں ہے، مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مجھے مارا کیوں گیا ہے، یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ علماء یہ اٹھا لیے جائیں گے، جو حالات رہ جائیں گے آج بالکل دیکھ لیں، ایسے ہی ہے، علماء کا وجود کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور جو حالات یہ جناب اب کتنے، یعنی وہ ایک غامدی ہے، ایک یہ مرزا علی وہ جیل میں ہے، اس قسم کے جاہل لوگ کیا دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ایسے ایسے جوہلاء ہیں، ایسے ایسے جوہلاء اور ایسی ایسی نبی سے فرمایا وہ باتیں کریں گے جو تم نے نہ سنو گے نہ تمہارے باپ دادو نے سنے ہوں گے۔ نبی سے فرمایا جاہل لوگ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، اور لوگ ان جاہلوں کی باتیں پھر سنیں گے بھی۔ حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، قیامت کی ان علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پوری کتابیں ہیں اشراط الساعہ پر، قیامت کی نشانیاں، قیامت سے پہلے قیامت یکدم نہیں آ جائے گی، تاکہ کوئی انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی عذر نہ کر سکے، یا اللہ تو مجھے وقت دیتا تو میں پھر کوئی کر لیتا نا، اللہ پاک نے سار نشانی بتا دی ہے، فرمایا ہم یکدم نہیں اس کو لے کر آئیں گے، ہم بہت سی اس سے پہلے علامات ظاہر کریں گے، تمہیں سگنل بھیجیں گے، یہ بھی سگنل ہے، یہ بھی ہے، آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لو، یہ چیزیں ظہور پذیر ہوں گے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، دنیا میں دولت کے ریل پیل ہوگے، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جنگیں ہوں گے،
انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہوگی اپنے ماں باپ کی. مرد ماں سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت دے گا. یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہیں فرمایا مرد بیوی کی بات کو زیادہ سنے گا، بیوی کی بات کو زیادہ اہمیت دے گا اپنی ماں کی بات سے. بیٹے اپنے دوستوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیں گے اپنے ماں باپ کی باتوں سے. اولاد نافرمان ہوگی. بہت سی علامات ہیں. فصلیں بہت زیادہ ہو جائیں گی. کتنی خوراک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دریا فرات خشک ہوگا. بہت سی علامات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ سب ایک 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 چیز بیان فرمائی ہے. اور تقریباً حالات میں نے پہلے بیان کیا کیسے بنتے جا رہے ہیں. تو فرمایا جتنے بھی علامات ہیں یہ سب کے سب حق ہیں، سچ ہیں، اور ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. باقی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے سیدھی راہ دکھاتا ہے. جو نہیں مانتے جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے وہ انکار بھی کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں راہ حق پر، سیدھی راہ پر اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات یا ارحم الراحمین.